اسٹوڈینٹس، آج ہم لیکچر 2 میں ڈسکس کریں گے پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈفرینس بٹوین ہائی لیول لینگویجز اینڈ لو لیول لینگویجز. ہائی لیول لینگویجز اور لو لیول لینگویجز کے بارے میں لیکچر 1 میں نے آپ کو کافی بریفلی جو ہے وہ ڈسکرائب کر دیا تھا. پوائنٹ بائی پوائنٹ ان کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہماری ایک طرح کی کیا ہوگی، ریویژن بھی ہو جائے گی. ہائی لیول لینگویجز کیا ہوتی ہیں؟ نیئر ٹو ہیومن ہوتی ہیں. اس میں انگلش لائک ورڈز ہم استعمال کرتے ہیں، جبکہ لو لیول لینگویجز جو ہیں وہ نیئر ٹو کمپیوٹر ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں ہم بائنری نمبرز کا استعمال کرتے ہیں ٹو کریٹ اے پروگرام. ہیومن لینگویجز جو ہوتی ہیں وہ ایزی ٹو لرن ہوتی ہیں، جبکہ لو لیول لینگویجز ڈیفیکلٹ ٹو لرن ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساری انسٹرکشن جو ہے وہ بائنری نمبرز میں ہم نے رائٹ کرنی ہوتی ہیں. ہائی لیول لینگویجز میں لکھے گئے پروگرام جو ہیں اور ان کو ماڈیفائی کرنا ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویجز. لو لیول لینگویجز میں پروگرامس کو کریٹ کرنا، ماڈیفائی کرنا کیا ہے، ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرامس جو ہیں ان میں انگلش لائک ورڈز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان کا فنکشن، ان کا پرپس پتہ ہوتا ہے. پروگرام جو ہے وہ شارٹ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کریٹ کرنا، ماڈیفائی کرنا، اپڈیٹ کرنا ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویجز. ہائی لیول لینگویجز میں پروگرامس جب ہم کوئی بھی ایک پروگرام جب ہم لکھتے ہیں تو وہ چند لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے. اٹ کنٹینس فیو لائنس، جبکہ انگلش لو لیول لینگویج میں پروگرامس جو ہے وہ مینی لائنس، مور دین 1 لائنس پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ہائی لیول لینگویج میں پروگرام آپ نے لکھا ہے کوئی 4 یا 5 لائنس کا ہے، تو وہی پروگرام اگر آپ کنورٹ کریں گے انٹو مشین لینگویج تو وہ کوئی 40 لائن پر مشتمل ہو جاتا ہے. مشین انڈیپینڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ مشین انڈیپینڈنٹ مینس کہ ہائی لیول لینگویج کو استعمال کر کے جب آپ کوئی پروگرام کریٹ کرتے ہیں اور مثال کے طور پر کسی ایک خاص کمپیوٹر پر وہ پروگرام کریٹ کر رہے ہیں، تو وہ پروگرام صرف اس کمپیوٹر پہ نہیں بلکہ کسی بھی کمپیوٹر پر آپ ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں. جبکہ مشین لینگویج میں کیا ہوتا ہے کہ مشین لینگویجز میں لکھے گئے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ مشین ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. جس کمپیوٹر یا مشین کا استعمال کر کے وہ پروگرام کریٹ کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اسی کمپیوٹر پر ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کمپیوٹر پر ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا، جو کہ ہائی لیول لینگویجز کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. کیا ہے کہ ہائی لیول لینگویجز میں پروگرام جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کسی بھی مشین پر بآسانی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں بلکہ، اور آپ کسی بھی مشین پر کسی بھی کمپیوٹر پر بآسانی انہیں چلا سکتے ہیں. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے، ہائی لیول لینگویجز کو مشین انڈیپینڈنٹ کہا جاتا ہے اور لو لیولز کو مشین ڈیپینڈنٹ کہا جاتا ہے. ہائی لیول لینگویجز میں لکھے گئے پروگرامس کے لیے آپ کو، یا ہائی لیول لینگویج میں پروگرامس کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ہارڈ ویئر نالج ریکوائرڈ نہیں ہوتی. مینس کہ آپ کو بائنری لینگویج جاننے کی، سمجھنے کی، ان کی ورکنگ کہ ایک الیکٹرک کرنٹ کیسے فلو کرتا ہے، یا فائل کیسے ہارڈ ڈسک پہ اسٹور ہوتی ہیں، یا کیسے مانیٹر پر آ کر ڈسپلے ہو رہا ہے ڈیٹا، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے جسٹ ڈیٹا کو ڈسپلے کروانے کے لیے، ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے کمانڈ جو ہیں وہ رائٹ کرنی ہوتی ہیں. ہاں، لو لیول لینگویجز میں ڈیپ نالج آف ہارڈ ویئر جو ہے وہ ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں کہ ایک پروگرام میں اگر آپ نے کسی انسٹرکشن میں کمپیوٹر کا کہا ہے کہ جی ڈیٹا اسٹور کرے ریم میں یا ہارڈ ڈسک میں یا کسی پورٹیبل ڈیوائس میں، تو وہ کس طریقے سے ڈیٹا اسٹور ہونا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ جاننے کی آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جبکہ ہائی لیول لینگویج میں یہ ساری چیزیں جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہائی لیول لینگویج میں پروگرام ایگزیکیوشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، سلو ہوتی ہے. کیوں سلو ہوتی ہے؟ کیونکہ ہائی لیول لینگویج جو ہے مشین کی نیٹو لینگویج نہیں ہے، مشین اس کو نہیں سمجھتا، اس لیے مشین کو سمجھنے کے لیے پہلے ہائی لیول لینگویج کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے انٹو مشین لینگویج. تو آبویسلی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس لیے پروگرام کی اسپیڈ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، سلو ہوتی ہے. جبکہ لو لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کی اسپیڈ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، فاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی مشین لینگویج میں ہوتے ہیں، کنورژن کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ جلدی ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں.
ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ نارملی اپلیکیشن سافٹ ویئرس جو کہ ایک یوزر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جیسے کہ مختلف قسم کے سوشل میڈیا ایپس ہیں، ایم ایس آفس ہے، پی ڈی ایف ہے، براؤزر سافٹ ویئرز ہیں، ان سب کو کریٹ کرنے کے لیے زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں ہائی لیول لینگویجز. جبکہ آپریٹنگ سسٹم جیسے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہو گیا، لینکس ہو گیا، یونکس ہو گیا، ان کو کریٹ کرنے کے لیے زیادہ تر مشین لینگویج کا استعمال کیا جاتا ہے. اب چونکہ ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ ایزی ہوتی ہیں، ایزی ٹو لرن اینڈ ایزی ٹو رائٹ ہوتی ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد دنیا میں بہت سارے جو پروگرامرز ہیں وہ ہائی لیول لینگویجز میں پروگرامز کریٹ کرتے ہیں. مینس کہ ہائی لیول لینگویجز کی آسانی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں نہ صرف آپ لوگوں کو آپریٹنگ سسٹم کے مقابلے میں اپلیکیشن سافٹ ویئر کی تعداد زیادہ ملے گی، اسی طرح آپریٹنگ سسٹم کو ڈیولپ کرنے والے پروگرامرز کی تعداد کم ہے، جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو ڈیولپ کرنے کی تعداد جو ہے، پروگرامرز کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ ہے. اس لیے ایون 9th یہ 12th لیول پہ بھی آپ جو ہے وہ کوئی بھی ڈیٹا بیس لینگویج سیکھ کے یا کوئی بھی لینگویج سیکھ کر بآسانی کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ اتنا ایزی اور فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک یوزر کو پرووائڈ کرتی ہیں. جبکہ مشین لینگویجز جو ہیں یا لو لیول لینگویجز جو ہیں ان میں پروگرامرز کی تعداد کم ہے، کم لوگ ہیں جو کہ لو لیول لینگویجز میں پروگرامنگ کرتے ہیں. اور اسی حساب سے اگر آپ دیکھیں تو لو آپریٹنگ سسٹمز کی بھی تعداد جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ کو کم ملے گی. آگے یہاں پہ میں دوبارہ جو ہے وہ پچھلے لیکچر کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ لوگوں کو شیئر کروا رہی ہوں، جس میں یہ ایک پروگرام ہے جو کہ کیا ہے، بائنری لینگویج میں لکھا گیا ہے، اور اس میں صرف اور صرف کیا ہو رہا ہے، صرف اور صرف 2 نمبرز کی ایڈیشن ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا لمبا پروگرام ہے، اور اس کو یاد کرنے میں بھی نہ صرف آپ کو مشکل ہوگی بلکہ اسی پروگرام میں اگر ہم سبٹریکشن کا بھی 2 نمبرز کی سبٹریکشن کا جو ہے وہ پروگرام بھی ایڈ کرنا چاہیں تو یہ پروگرام مزید لیندی ہو جائے گا. اور پھر اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی ایررز وغیرہ آ گئے تو ان کو ڈھونڈنے اور ان کو ریکٹیفائی کرنے میں بھی پرابلم ہوگی. جبکہ یہ والی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو بآسانی نہ صرف آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ یاد بھی آپ کو جلدی ہو جائے گی، اور انہی انسٹرکشنز کو دیکھتے ہوئے آپ بآسانی اس میں سبٹریکشن کے لیے بھی انسٹرکشن جو ہے وہ مزید ایڈ کر سکتے ہیں. تو دونوں پروگرامز کو بھی دیکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ ڈفرینس لو اینڈ ہائی لیول لینگویجز میں